السلام علیکم اگین. ہم اس وقت جو ہے وہ ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہے وہ یہ کہیں کہ جو ہے نا پوری فیملی کے ساتھ ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہے وہ بانی ہیں, ان کے جو معصوم بچے ہیں ان کا بھی وہی جو ہے وہ طرز ہے اور وہی جو ہے وہ جذبہ ہے ان کا. اور یہ معصوم بچے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں تو یہ معصوم بچے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں راشن وغیرہ, جو بھی یہاں پر راشن بھی دے رہے ہیں, کپڑے بھی دے رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اگر میں دکھاتا چلوں کہ یہ پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اور اس وقت یہاں پر محمد مبین جمانی اور ان کے فرزند ہیں, ان کے جو ہے وہ پوری ایک فیملی, جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا ایک جذبہ ہے. اور ہمیشہ یہی چیز ہوتی ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ ہم ورکر سے دلائیں, بزنس تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن یہ جو ٹرسٹ کا جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. اور حقیقتاً یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی یہاں پر کوئی فرقہ نہیں دیکھا جاتا, یہاں پر کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا, بس یہی ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ جو جوش اور جذبہ اور جو ہے نا ماشاءاللہ سے یہ جو فلاحی کام ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, اور اس پہ آپ کی پوری فیملی کا, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا کہ جو بھی پوری فیملی ہے, معصوم بچے ہیں, وہ بھی ان کا جو ہے وہ جذبہ اپنا ہے. تو السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. وعلیکم السلام. سر ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں, آپ سے پوچھنے کی کوئی بات ہے نہیں, بٹ یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک ویژن تھا, آپ کی جو یہ سوچ تھی, اور جس طرح سے جو ہے وہ میرے خیال سے پورے سندھ میں ایک نام چل رہا ہے ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا, کہ وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور حقدار جو ہیں وہ اصل ان تک جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے, تو جو حقدار ہیں ان پر حق پہنچے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے, ہدایت میری امی کا نام تھا جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ہم نے بنائی ہے. اور اس میں کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے, میں نے شروع سے ہی اپنی انڈسٹری, اپنی ساری چیزیں یہاں اس لیے کی ہیں کہ یہاں غربت ہے, لوگوں کو پانی پینے کا نہیں ہے, بیماریوں کے علاج نہیں ہے, لوگوں کے بہت مشکلات ہیں, لوگوں کی عورتوں کی بیچاریوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو میں نے اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ میں اور میرے بچے اس میں خدمت کرتے رہیں. تو اس وقت ہمارا کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک ہماری ٹرسٹ نے کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی جو ہے وہ چندہ نہیں لیا. ہم اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جیسے کوئی بھی ہم بھی ہو سکتے تھے ان لوگوں کی جگہ پہ, تو اللہ نے جب کیا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, تو اسی میں سے اگر ہم کسی کو دیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی اور برکت ہمارے نیک کاموں میں ڈالے گا. اور ہماری آگے بھی یہی دعا ہے, میرے اولادوں کو بھی یہی وصیت ہے. جہاں تک سوال ہے کہ یہ ہم نے تھوڑے سے سلسلے سے شروع کیا تھا, آہستہ آہستہ غریب یتیم عورتوں کی شادیاں کروائیں, پھر راشن دیا, اب بڑھتا بڑھتا اب ہزاروں میں راشن ہے. ادھر ہماری کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کون کون ہے, کون کہاں کا ہے, کیا ذات ہے, کیا ان کا شجر نسرہ ہے. ہم کئی لوگوں کی تعلیم کا کر رہے ہیں, ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, ہم کئی لوگوں کی سرجریز, ہارٹ کی, کینسر کی, جو بھی ہوتا ہے ان کی ہم اپنے پورے دل سے اپنے ریسورسز جو ہیں اس کا کر کے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی, لیکن ہماری کوشش ہے. کئی مہینوں تک ہمارے لوگ, جب ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ آتے تھے یہاں, ان کو پریشانی ہوتی تھی, تو پھر ہم نے اس کو چینج کیا کہ اپنے سارے علاقوں میں ہمارے لوگ 2-3 مہینے گھر گھر جا کے سروے کرتے ہیں, علاقوں میں پوچھتے ہیں کہ کون حقدار ہے, ان کے نام لکھتے ہیں, ان کے گھر کی ایڈریس لکھتے ہیں, ان کا شناختی کارڈ لیتے ہیں. پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی شوگر مل کی, ہمارے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی ہدایت ٹرسٹ کا ہی ایک حصہ ہے, ان کے اسٹاف ہمارے لوگ جو ہیں ٹرسٹ کے لوگ ہیں, ہم ان کے گھر پہ ہر چیز جو ہے, راشن ہوتا ہے, کپڑے ہوتے ہیں,
وہ پہنچاتے ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے ان کا علاج ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جذبہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہمیں اس کے صلے میں دیتا ہے تو ہم ہر سال ہدایت جمانی کی طرف سے جو چیزیں ہوں گی وہ بڑھاتے جائیں گے. اور ہم ان لوگوں کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور نیک نیتی سے کر سکیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ. اور یہ بہت اچھی بات تو جو ہے نا محمد مبین جمانی صاحب نے کہی کہ میری جو ہے وہ وصیت ہے میرے بچوں کو کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ خدمت خلق کرتے رہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ سب چیزیں اس طرح سے ہوں کہ ٹرانسپیرنٹی ہو اور ہر حساب سے سب چیزیں جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں ہم. اور یہاں پر اگر آپ کو میں دکھا سکوں کہ یہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سلسلہ تھا غریب اور مسکینوں کا اور غریبوں کا جو کہ گھروں تک پہنچایا گیا. اور اب جو ہے وہ جتنے بھی مل ملازم ہیں یا پھر جتنے بھی آس پڑوس کے وہ لوگ ہیں جن کے نام نہیں لکھے گئے تھے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ راشن کی تقسیم بھی چل رہی ہے. میں آپ کو ضرور جو ہے وہ ان کی تمام فیملی سے جو ہے وہ ملواؤں گا اور تمام فیملی سے ملوانے کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے نا کس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ وہ بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے اس کو تو وہ بھی ضرور جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ کہیں کہ ایک ایسا جذبہ رکھنے والے اپنے والد کی طرح ہی ان کے بیٹے محمد جو ہے وہ فراز جمانی جو ہے وہ ہم ان کی بھی آپ سے ملاقات کرائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ان کا کیا جذبہ ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. یہ بتائیں گے کہ خاص جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ جو ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ایک جذبہ ہے وہ آپ کو جو ہے نا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ورثہ ملا ہے آپ کو والد کی طرف سے, تو آپ کس طرح سے اس کو بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے جو ٹرانسپیرنٹی جو ہے اس میں ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ان تمام چیزوں میں دیکھی جا رہی ہے جو کہ کہیں نہیں ہوتی وہ یہاں پر ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ہر مسکین کو, ہر غریب کو, ہر یتیم کو, ہر جو ہے وہ انسان جو اس کا نیڈی ہے اس تک کو بلکہ اس کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. پہلے تو جی ادھر بہت غربت ہے, پسماندہ علاقہ ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کر سکیں ٹرانسپیرنٹلی اور اچھی ٹیم بنائی ہوئی ہے. میرٹ پہ سارا کام ہوتا ہے, پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. ہمارے پیرامیٹرس ہیں سیٹ ہوئے ہیں, اس پیرامیٹرس کے تحت جو بھی فالن کرتا ہے اس کیٹیگری میں اس کو ہم جو بھی میرے اسکیمس ہے, ابھی راشن کی اسکیم چل رہی ہے تو فری راشن دیتے ہیں. ایمبولینس کی اسکیم ہے, ایجوکیشن کی ہے, تو جو جس کیٹیگری میں جہاں پہ فال کرتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اور بیسک آبجیکٹیو یہی ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کریں اور اپنا پارٹ سوسائٹی کے اندر پلے کریں اینڈ کوشش کریں کہ وہ اپنی نیک نیتی سے اور آنیسٹی سے جتنا کر سکیں. اور ماشاءاللہ جتنا کر سکیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور مزید کرتے آئیں گے. تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ یہاں کے جو ان کے سربراہ ہیں محمد مبین جمانی صاحب, ان کے بھی آپ نے حوصلہ دیکھا, ان کا بھی جذبہ دیکھا. یہاں کے بچوں کا بھی میں نے آپ کو دکھایا, یہاں کے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی میں نے آپ کو دکھایا. تو یہاں پر جو خواتین ہیں اس فیملی کی ان کا کیا جذبہ ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ عریشہ جمانی بھی ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ ادھک پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ اتنی ایکٹیو ہیں اس ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ میں, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے یہ کہیں کہ یا تو ٹیبل سے گزرتی ہیں یا آپ کی نظر سے گزرتی ہیں, اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کو آپ کالز کر کے بھی جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا جذبہ اور جو ہے نا اتنا ماشاءاللہ سے جو ہے نا یہ کہیں کہ بہت ساری دعائیں آپ کو مل لیں گے, اللہ پاک جو ہے نا آپ کو خوش و آباد رکھے. بٹ یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا آپ کو ورثہ کہوں یا پھر جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ کہوں, کیا کہوں اس کو میں؟ دیکھیں السلام علیکم. یہ پہلے تو ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے, میری دادی کے نام پہ یہ ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا. ہم اسی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم بڑے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس ایریا میں دیکھیں شہروں میں تو بہت کچھ کرنے والے دوسرے بھی NGOs موجود ہوتے ہیں, پر ایسے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ کم آتے ہیں. ادھر جو ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, بیسک کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں, تو لوگ بہت سفر کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا تو ہمارا یہ تھا کہ ہم جتنا اپنی طرف سے جتنا
कुछ कर सकें वो कम है। तो आई वुड से कि हमने अपनी एक तो फैमिली में देखा है, अपने वालिद साहब को देखा है, और अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया है आई थिंक हमें एक वसीला बनाया है इन लोगों के लिए कि जितना हम कर सकें वो कम है। अल्लाह की तरफ से जो है हमें वसीला बनाया, बहुत शुक्रिया मैम। अल्लाह की तरफ से हमें वसीला बनाया गया है और हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। और मैं ये कहूँ कि जो है यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनका कराची में ज़्यादातर जो है वो बिज़नेस है या फिर बाहर है, तो ये ज़्यादा बाहर रहते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अब मैं आपसे उन लोगों से मिलवाऊँगा कि ख़ास जो है यहाँ पर हमारे जो है इस हवाले से कि गरीबों की जो ज़्यादातर एप्लीकेशंस आती हैं फिर वो फॉरवर्ड करना होता है। ऑफिस जो है यहाँ पर मौजूद है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो ये कहें कि एक वॉलंटियर तो हैं ही, बट ये है कि एक फोर्स बनाई हुई है जो कि हमेशा जो है वो लब्बैक कहती है कि यहाँ पर जो है अहमद अली जुमानी साहब भी हैं और वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, क्योंकि उनको डीपली मसाइल यहाँ के शहर के और इस इर्द गिर्द के जो है वो उनको पता है। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या समझते हैं कि जो हमारा माशाल्लाह से काम हो रहा है हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का और जो पूरी फैमिली का आप लोगों का सबका जो एक जज्बा है, और उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। बात ये कि ये गरीबों की खिदमत करना और गरीबों के काम आना हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का यहाँ पे होना, ये यहाँ के इलाके के लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि मोहम्मद मुबीन जुमानी के शेप में एक मैं भाई भी है मेरा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंसानियत नाते के यहाँ के इलाके के लिए वो एक फरिश्ता है और वो किसी भी लालच में या किसी चीज़ की वजह से लोगों की खिदमत नहीं करता, लेकिन वो एक इंसानियत के नाते और गुर्बत के नाते में लोगों की हेल्प करता है और दिल से करता है। तो ये ट्रस्ट जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। मैं एज अ चेयरमैन मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब के जो बानी हिदायत वेलफेयर ट्रस्ट के हैं और जो भी उनमें दूसरे काम कर रहे हैं उनके जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के काम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी ऐसी जज्बे के साथ और इसी खुलूस और इंसानियत के साथ खिदमत करते रहेंगे, उम्मीद है, और ये बहुत अच्छा काम है। जी बिल्कुल, जो है उसी खुलूस के साथ जो है वो हमेशा चलते रहेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि जब ख़ानदान से कोई ऐसी रवायत शुरू हो जाए जिससे जो है वो इंसानियत का दर्स मिले या फिर जो है इंसानियत की खिदमत का दर्स मिले, तो वहाँ पर कोई भी पीछे नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो है वो हमारे जो है ये कहें कि नौजवान, क्योंकि ये कहें कि जितने भी काम होते हैं वो उनमें सबका एक कोऑर्डिनेशन होता है और सब काम जो है वो सबकी मर्जी से हो रहे होते हैं, इस तरह से कि उसको तरतीब देना पड़ता है कि जो जिसका काम है, अगर मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब का जो काम है तो वो करेंगे, उनके अगर बेटे का काम है तो वो करेंगे, अगर उनकी बेटियों का काम है तो वो करेंगे। तो मकसद एक तरतीब दिया हुआ है, एक ड्यूटी समझ के वो यहाँ पर काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है एक और भी जो है नौजवान, उनके बेटे जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। फैज साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या कहना है इस तमाम जो है वो आप रमज़ानुल मुबारक में तो हमने काम किया है, वो हमेशा होता रहता है, और इतनी मुश्किलात की घड़ी थी हमारे मुल्क पर जिस तरह से जो है वो कोविड आया, तो कोविड में भी लाखों की तादाद में जो है वो हम लोगों के घरों तक गए और वहाँ पर जो है वो राशन भी पहुँचाया। उनकी जो नीड्स थी, जो बीमारियाँ थी या फिर जो बेरोज़गारी थी, उसके हवाले से माशाल्लाह से आप मुल्क में भी और बाहर जाकर भी जो है वो इसकी ये कहें कि आप काम कर रहे होते हैं इस पर हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अस्सलाम वालेकुम, और मुझे सबसे ज़्यादा अगर फ़ख्र महसूस होता है कि क्योंकि जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एफर्ट यही होता है कि सबसे मेन मुश्किलात फॉलो करनी थी, स्पेशली नॉर्मल हालात में वेदर कभी सपोर्ट नहीं करता। कोविड एक बहुत बड़ा मसला 2 साल से मैं रहा, और मैं हमेशा से हर किसी को यही मैं कहता रहता हूँ कि आप कोशिश ये करें। इंटरनेशनली भी मैं कितने फोरम्स में मैंने बात की है, दुबई में मैंने बात की है, यूएस में मैंने बात की है, हर बंदा, कितनी ही एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, मैं हर किसी को यही मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग हर कोई बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, कोई भी छोटे छोटे शहरों में, अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में, अंदरून बलूचिस्तान में नहीं काम कर रहा। खैरपुर में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं बजाय बनिस्बत सखर में काम कर रहे हैं, सखर में उतने कम काम कर रहे हैं जितने बजाय खैर कराची शहर में काम कर रहे हैं। तो मैं उन
سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ، اور شہروں میں ویسے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ، اور دے شوڈ کم ان سائڈ انٹیریئر سندھ میں آ کے ان کو کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے کام لینا چاہیے. اینڈ دوسرا، میں پھر سے بھی میں ہر کسی کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں کی ایک جو ہم نے میرے والد کا خواب جو 2015 سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہ ہم اس کو اور بھی آگے بڑھا سکیں اور بہتر سے بہتر اس میں امپروو کر جائیں. ہر سال سے کوشش کرتے ہیں کہ بہتر کر سکیں. ہر سال سے بہتر کرتے ہیں اور بہتر کرتے آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو کام ہے خاص طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کووڈ کے حوالے سے اور اپنی ایک کمیٹی بنا کر اور جو ہے وہ تقریباً جتنی بھی فیمیلز ہیں ان کو ملا کر جو ہے وہ کووڈ میں خاص طور پر انہوں نے کام کیا. اور یہ کہیں کہ فراز جمانی صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ ہیں وہ ان سے ضرور بات کریں گے جو کہ کووڈ میں انہوں نے بہت زیادہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات کی گھڑی تھی ہمارے ملک پر، تو اس میں جو ہے وہ پسکردائی میں جا کر جہاں پر جو ہے وہ یہ کہیں کہ لوگ تو نہیں جا پا رہے تھے لیکن انہوں نے وہاں پر جا کے کام کیا. تو ماشاء اللہ سے السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ میں ملک کے جو ہے یہ کہوں کہ آپ نے کووڈ کے دور میں بہت اچھا کام کیا، جس طرح سے جو ہے وہ گھر میں جا کر یا پھر جو ہے یہاں اپنے شہر میں جا کر آپ نے گھروں تک جو ہے اپنی پوری فیملی، جبکہ لوگ انسان سے ڈر رہے تھے، تب آپ جو ہے ان لوگوں میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ تمام کام کر رہی تھی. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، یہ جو جذبہ ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جذبہ جو ہے وہ آپ کے بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے اور خواتین میں بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کا کیا جذبہ ہے، آپ کا کیا اس وقت کیا احساسات ہوتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں بھی وہی بولوں گی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے جمانیز میں نے یہی دیکھا ہے. جب سے میں فرسٹ ٹائم ادھر آئی تھی میں نے ان کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نان اسٹاپ، انہوں نے سب کو ہیلپ کیا یہاں پر. تو میں بھی جو جتنا کر سکتی ہوں ان کے ساتھ مل کے کروں گی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف ایوری تھنگ دیٹ مبین جمانی ڈز، بابا جانی ڈز. تو ہم بہت پراؤڈ ہوتے ہیں ہم ان سے، جو ہم فالو کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. تھینک یو. کیوں نہ پراؤڈ ہو، کیونکہ اسی فیملی میں جس طرح جیسے پہنچی تو وہاں پر یہی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کے ناطے جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہر موڑ پر، اگر ملک پر کبھی جو ہے مشکلات کا دور آیا تو تب بھی جو ہے یہاں پر کھڑے ہوئے. سب سے پہلے جو ہے نا میں بہت شکریہ کرتا ہوں پوری جمانی فیملی کا. اور اس کے بعد جو ہے آتا ہے ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کو جو چلا رہے ہیں، جو کہ ویریفیکیشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے ڈی جی ایم ہدایت جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ظہیر حیدری صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے اگر بات نہ کریں تو یہ غلط ہو جائے گا. اور یہاں اس وقت یہ جتنا بھی جو کام ہو رہا ہے وہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ گھر گھر تک جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں راشن پہنچا چکے ہیں. کووڈ کے دوران جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ راشن پہنچا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ چاہے جو ہے وہ ہیلتھ کے جو ہے وہ صورت میں ہو یا ایجوکیشن کی صورت میں ہو یا پھر جو ہے کسی مشکلات کی صورت میں ہو. تو بہت شکریہ سر آپ کا بہت ٹائم دینے کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے جذبات، پوری فیملی کے جذبات، تو اسی طرح سے آپ کے بھی احساسات ہو جاتے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمانی گروپ جو ہے وہ اصل میں سب پورا گروپ، پورا خاندان انسانیت کا درد رکھنے والا ایک خاندان ہے. اور وہ ہمیشہ ان کا یہ مسلسل رہا ہے کہ لوگوں کو دیا جائے لیکن خودداری بھی قائم رہے، عزت نفس بھی قائم رہے اور لوگوں تک جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ چیز پہنچائی جائے. اور تو اسی لحاظ سے یہاں پر فقط جو راشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر جو بیمار ہیں ان کو ہم جو ہے جو بیمار ہیں ان کو دوائیں، ان کے آپریشنس، جو غریب لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے جہیز، اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہیں ان کے لیے آئی بی اے ہو یا چھوٹے کالجز میں، یونیورسٹیز میں. تو اصل بات ہے بے لوس، بے غرض، اور نہ کوئی سیاسی غرض، نہ کوئی سیاسی مطلب، نہ دکھاوا. اصل میں یہ جمانی گروپ کا، یہ جمانی خاندان کی خاص چیز جو ہے جو دوسروں سے ایک منفرد ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لیکن ان کی عزت نفس بھی قائم رہے، ان کی خودداری بھی قائم رہے اور ان کے گھروں تک جا کے پہنچے. تو وہ چیز، یہ بڑی مہربانی ہے جمانی گروپ کی کہ مجھ پر انہوں نے ٹرسٹ
किया हुआ है, और मैं भी इसको एक अमानत समझ के और एक उनकी तरफ से भी अमीन बन के और खुदावंद आलम की तरफ से भी अपने ऊपर एक फ़र्ज समझता हूँ कि जितना हो सके यही मेरी आकबत भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। तो मैं इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ, नादानिस्ता मुमकिन है कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, लेकिन कोशिश यही है कि इस ट्रस्ट को बाकायदा ट्रांसपेरेंट नमूने से उनके काम हो। अभी ये देखें तकरीबन 5-6 हज़ार जो है वो लोगों को अब तक हम जो है वो राशन भी दे चुके हैं। इस लिहाज से जो भी है, चाहे बीमार हैं, गरीब हैं, उन तक पहुंचाना, हर चीज़ जो है वो सब चीज़ दे रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस जो है फ्री में, कहीं पर भी एम्बुलेंस सर्विस इतनी ना हो तो फ्री में हो और लोगों तक पहुंचते हैं। तो बहुत से फलाई काम है, तो इस तरीके से जी बिल्कुल जो है बहुत से फलाई काम है यहाँ पर जो है वो हर तरह से, जिस तरह से जो है इस फैमिली की जाहिर सी बात है जो सरबराह होते हैं, जो जज्बा उनका होगा वही जो है वो उनके फैमिली का भी आपने देखा, और यहाँ पर जो काम करने वाले उनका भी वही जज्बा है, और इसी तरह से जो है वो काम करते रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात थी कि मोहम्मद मुबीन जुमानी ने यही कहा कि एक वसीयत है मेरी अपने बच्चों को कि हमेशा जो है वो गरीबों के, मजलूमों के या फिर मिस्कीनों के काम करते रहें और दुआएं लेते रहें। ये सब जो है वो उनका ही जो है ना दुआओं का सिला है, और इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह से हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो काम करती रहेगी, करती आई है और करती रहेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर से किसी ब्लॉग में मिलेंगे, और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जो वो तमाम अपडेट थी, राशन की तकसीम थी, राशन को जो है वो किस तरह से बांटा जाता है, वो तमाम तफसीलात जो थी वो हमने आपको दी, और इंशाल्लाह जो है फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।